کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا میڈیم ہے. ڈراماز ارینج کر سکتے ہیں آپ. وہ ایجوکیٹ ہوں گے تو خود بخود آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک, یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسٹریٹ تھیٹر ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کچھ تھیٹر کمپنیز نے واقعی اس سلسلے میں انیشیٹو لیا ہے, لیکن اور اس میں یوتھ بھی انوالو. اسی طرح کے اور انیشیٹو ہو سکتے ہیں کہ جی کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مل کے کسی رورل ایریا چلے گئے, ایک چھوٹا سا انہوں نے پلے بھی ہو گئے فیملی پلاننگ کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کلینلینس کے حوالے سے, بیسک ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو گئی. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے, سب سے پہلا قدم یہ ہے چینج آف ایٹیٹیوڈ. ہمیں اپنی سوچ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. ہم کیوں نہیں نہریں صاف کر سکتے؟ آپ باہر جاتے ہو ایم اے کر کے, آپ وہاں پہ برتن بھی دھوتے ہو, ٹیکسی بھی چلاتے ہو, ویٹر کی جاب بھی کرتے ہو, ڈو ایوری تھنگ. باہر آپ سب کچھ کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ یہ بہت اچھی بات کی فائقہ نے. جو سارے کام آپ اپنے ملک میں کرنے سے کتراتے ہیں, جب آپ کے سر کے اوپر پڑتی ہے اور آپ کو باہر جا کے یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں تو لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ یہ ملک جس نے ہمیں آزادی دی ہے, ہم اتنی آرام سے بیٹھ کے یہاں آج بات کر رہے ہیں, ایک آزاد مملکت میں ہم سانس لے رہے ہیں, تو ہم یہاں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. یہ جی آپ بتائیے. یہاں پہ میں 2 پوائنٹس کو کلیئر کرنا چاہوں گی. اگر میرے خیال میں ہم اس پہ مین فوکس کریں تو ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں. فرسٹ تھنگ از ٹو بی پریکٹیکل. ہمارے یہاں پہ باتیں بہت سی ہوتی ہیں اور ہم پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں ایجوکیشن سسٹم از دا بیسٹ وے. پریکٹیکل سجیشن دیجیے. جی بالکل. آپ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ فرام دا چلڈرن؟ اگر ہم اسکول میں ہی بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ 1 day ٹو کلین دا کلاس, 1 day ٹو کلین دا اسکول, اینڈ دا ادر ڈے بچوں کو آپ کہیں پارکس میں لے کے جائیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ جی آج آپ نے اس پارک کو صاف کرنا ہے یا صفائی کرنی ہے, تو آئی تھنک دس از مچ بیٹر. اگر آپ بچوں کو ریس کورس پارک میں ویسے ویکیشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ریکریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ بچوں کو ریس کورس پارک میں لے جا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ یہاں کے گارڈن کی صفائی کریں یا مطلب اس طرح کی کریں. اور سیکنڈ تھنگ از ایکسپیریمنٹل اپروچ. ہمارے یہاں پہ کوئی ایکسپیریمنٹل اپروچ نہیں ہے. اگر یوتھ کچھ کرنا بھی چاہے تو یہاں پہ کسی کو اتنا وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا کہ اگر کوئی کچھ کر سکے. تو پلیٹ فارم خود بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں پھر بیسک یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آر دا بیسٹ وے. یونیورسٹی کالجز میں اسٹوڈنٹس کو ایسا پلیٹ فارم دیا جانا چاہیے کہ وہ جہاں پہ چاہیں ورک آؤٹ کر سکیں. جی ابھی بات سب لوگ کر رہے تھے کہ جی ہائی اسٹڈیز کی, انیشیٹو کی اور رسپانسبلٹیز کی. بینگ اے مسلم میرے خیال میں یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر میرے خیال میں 90% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا. ایک چیز میں بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے, مطلب کہ اگر آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ایک معاشرے میں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں, آپ آگے نکل کے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مطلب کہ اس چیز کے اپنے آپ کو بیچ میں آپ کو چیز پتہ ہونی چاہیے, مطلب کہ آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہو تو آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی بات کی گئی جی کہ محلے کی صفائی کریں, نہروں کی صفائی کریں. اگر آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہوگا تو آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں. جی یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ قرآن سے ڈیفینیٹلی ایک ہماری مقدس کتاب ہے اور اس کا پیغام رہتی دنیا تک ہے. تو اس حوالے سے اب میں چاہوں گا کہ جو گلوبلائزیشن کے حوالے سے بات کیجیے کہ ہماری یوتھ کے پاس وہ سکلز ہیں کہ وہ کمپیٹ کر سکے. ایز فار ایز ہماری یوتھ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ان کی سکلز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا جتنی فیلڈز کو میں جانتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سے بھی کم ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی کہ کیا وہ اس کو میچ کر سکیں گے, اس کے لیے انہیں امپلیمنٹیشن کے چانسز دینے پہ بات ہے. کچھ تو انہوں نے خود جنریٹ کرنے ہیں اپنے لیے, نمبر 1. اور اس کے لیے پھر وہی والی بات کے احساس سے ذمہ داری ہے کہ آپ ہر بار یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک آپ کو کیا کر کے دے رہا ہے, آپ یہ نہیں سوچ رہے آپ نے ملک کے لیے کیا کرنا. احساس سے ذمہ داری اور دوسری ایک چیز جسے کہتے ہیں جذبہ حب الوطنی, میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر آپ میں یہ 2 چیزیں پھر تو آپ کچھ سوچ لیتے ہیں. باقی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سر مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوا چلوں کیونکہ اس کے کچھ فگرز بھی ہیں میرے پاس. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی پروفیشنلز کا کام سافٹ ویئر کے حوالے سے انڈین سے بہت بہتر ہے. آلدو کہ وہ لوگ بہت آگے ہیں ہم سے, اس کی ایک وجہ تو ان کی کوانٹٹی بھی ہے, وہ لوگ نمبر میں ہم سے بہت زیادہ ہیں. آپ سافٹ ویئر کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جو ایک پاکستانی نے بنا کے دیا ہو اس کے اگینسٹ ایک انڈین نے بنا کے دیا. جو پاکستانی کا سافٹ ویئر ہے, جو پاکستان سے بنا ہوا سافٹ ویئر ہے, اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی زیادہ بہتر ہے. یہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. پھر آپ اس کے اندر ایک اور بات کر لیں جس ایشو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ
ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کو چانس نہیں مل پا رہا کہ وہ اپنا کام آگے ڈلیور کر کے دے سکیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہماری یوتھ کی جو پریزنٹیشن کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ بیٹھے ہیں, باہر کی کمپنیز والے بیٹھے ہیں, ملٹی نیشنلز ہو گئے یا باہر کے دوسرے لوگ ہو گئے, کچھ پریزنٹیشن سکلز کی مار کھا جاتے ہیں, کچھ انگلش کی مار کھا جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے اور اس کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے. کسی بھی اسکل, کسی بھی ایجوکیشن سے سب سے پہلے آتا ہے کیریکٹر بلڈنگ. کیریکٹر ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے, انٹیگریٹی, ڈسپلن. یہ چیزیں ہوں گی تو ہم لوگ رول ماڈلز بن سکتے ہیں. آپ بتائیے. تھیٹر بہت ایک امیزنگ میڈیم ہے جس سے آپ you can not only educate the people but also make them realize the opportunities that lie. اور theatre, specifically speaking, street theatre جو ہوتا ہے, نوٹنکی, it's a very old art. اور ایک بہت اس میں ایک اتنا میگنیٹک فورس ہے کہ آپ you can draw not only children, عورتیں, مرد, قسم کے انسان کو, اور آپ اس طرح سے ان کو انوالو کر سکتے ہیں کہ it will not only educate them but it will also make them feel like they are part of a community.